آج آپ سوات آئے تھے, ایک ریلی تھی لیکن بہت بڑا جلسہ ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تھا تو کنونشن, لیکن یہ جلسے میں جو ہے وہ تبدیل ہو گیا, اور اصل مسئلہ جو ہے نا وہ تعداد کا نہیں ہے. جو ہم دیکھنے آئے تھے وہ یہ تھی کہ گفتگو کیا ہوتی ہے, لوگ جتنے آتے ہیں ان کے جذبات کیا ہیں. تو آج آپ نے دیکھا کہ جو جنید اکبر صاحب کی تقریر تھی, یہ کے پی کے کی موجودہ قیادت, ظاہر ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ان کے پاس ہے کے پی کے کا, وہ صدر ہیں کے پی کے, لیکن کے پی کے کسی بھی لیڈر کی اس سے سخت تقریر نہیں ہوئی اس فیز میں. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ آج جو یہ کنونشن تھا جو جلسے میں تبدیل ہو گیا, اس میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ 90% جو سپیچز ہوئی ہیں وہ پشتو میں ہوئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں, اور تیار کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ڈی چوک جانے کے لیے, اسلام آباد لے جانے کے لیے. تو آج جو پی ٹی آئی کا کنونشن تھا, اس کنونشن میں لوگوں کا جو جذبہ تھا, اور پھر آپ ایک چیز بس نوٹ کر لیں, آپ دیکھیں کہ آپ جیسے ہم چھت پہ کھڑے تھے تو ہمیں اسٹیج بھی نظر آ رہا تھا, ہمیں آڈینس بھی نظر آ رہی تھی, شرکا بھی نظر آ رہے تھے. آپ صرف ایک چیز نوٹ کر لیں کہ وہ کون سا ٹائم تھا, وہ کون سا لمحہ تھا, کون سی ایسی بات اسٹیج سے ہوئی جس میں سب سے زیادہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا, جس میں سب سے زیادہ انہوں نے جذبات کا اظہار کیا. تو اس چیز کا اگر آپ نوٹ کر لیں تو آپ کو کے پی کے سینٹیمنٹس کا اندازہ ہو جائے گا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آج جو سینٹیمنٹس ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں, عمران خان کے بغیر نہ تو آپ یہاں کے مائنز اینڈ منرلز کا کوئی ایکٹ کر سکتے ہیں, عمران خان کی منظوری کے بغیر نہ تو آپ کسی بھی طرح کا یہاں پہ محدود پیمانے پہ کیوں نہیں آپریشن کر سکتے ہیں, عمران خان کے بغیر آپ اس صوبے کو نہیں چلا سکتے, اس صوبے کے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں چلا سکتے. تو لوگوں کے اندر نا نفرت بڑھ رہی ہے, گھٹن بڑھ رہی ہے. دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہے نا, وہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے جنید اکبر صاحب نے کہ ڈرے اس وقت سے جس دن ورکرز پی ٹی آئی کے جو ہیں, لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بغیر نکل پڑے, وہ بہت خطرناک ہوگا. وہ پھر موب ہوتا ہے, اس کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہوتا, اس کو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں ہوتا, اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہوتا. آج کا جو پی ٹی آئی کا یہاں سوات کی کنونشن تھا, وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جو دیگ ہوتی ہے نا, دیگ میں سے آپ چند دانے چکھ لیں تو آپ کو چاولوں کی پوری دیگ کے ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے. آج کا یہ بری کوٹ کا جو کنونشن ہے وہ آپ کو اس خطے, اس ایریے کے جذبات بتاتا ہے. پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو سب کو, ان لوگوں نے پاکستان توڑنے کی بات نہیں کی, پاکستان سے الگ ہونے کی بات نہیں کی, نفرت کی بات نہیں کی, پاکستان سے محبت کی بات کی ہے, اس دھرتی سے محبت کی بات کی ہے, اس خطے سے محبت کی بات کی ہے. اپنے اداروں کو بتایا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں, یہ نہ کریں, ہم آپ کی عزت کرتے احترام کرتے ہیں. تو اس آج کے سٹیج سے تقریریں بہت سخت ہوئی ہیں اور 90% پشتوں میں ہوئی ہیں, لیکن کہیں پہ بھی اینٹی پاکستان بات نہیں ہوئی. اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کا ایک کنونشن بتا رہا ہے کہ چیزیں اب بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گی. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ لاوا پک رہا ہے, خدا نہ خاصا لاوا پھٹ سکتا ہے. اس سے پہلے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کوئی اقدام ہونا چاہیے. یہ گریڈ اپوزیشن الائنس بھی مل جاتی ہے اور یہ جذبہ بھی آپ نے دیکھا ہے, تو اگر اسلام آباد کی طرف یہ مارچ کیا جاتا ہے اس کے بعد کیا ماحول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس بار نا لوگوں کو نومبر میں نہیں پتا تھا کہ گولی چلے گی. اس بار وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ گولی تو چلنی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ پہلے بھی لوگ گئے, یہ تو پتا تھا کہ جبر کا ماحول ہے, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ گولی چلنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر 1000 بندہ جائے گا, 10,000 جائے گا, 20,000 جائے گا, 50,000 جائے گا, پہلی بات وہ یہ ذہن میں رکھ کے جائے گا کہ گولی چلنی ہے. تو یہ خوفناک بات ہے کہ اگر لوگ اس بات کے یقین کے باوجود جاتے ہیں کہ گولی تو چلنی ہے, پھر آپ ان لوگوں کو کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ اس دفعہ پنجاب میں بھی ہلچل ہے, مراد صاحب صاحب خود ایکٹیو ہیں اور انہوں نے ایک پلان بھی دے دیا ہے. پنجاب اور کے پی کے اگر اکٹھا نکل جاتا ہے, چونکہ 26 نومبر کو پنجاب نہیں نکلا تھا, اگر ابھی نکل جاتا ہے تو اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں اب کے پی کے میں حالات آپ کے سامنے ہیں, بلوچستان میں حالات آپ کے سامنے ہیں, سندھ میں نہروں کے معاملے پہ پروٹیسٹ آپ کے سامنے ہیں, جی بی میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں, اے جے کے میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں, اٹیالہ کے باہر پی ٹی آئی نے شو کر کے دکھا دیا, پنجاب میں علی حمزہ نے ماحول گرما دیا ہے. یہاں پہ مراد سعید ہوں یا جنید اکبر ہوں, ان کی آپ گفتگو سن رہے ہیں. آپ شاہد خٹک ہوں, سہیل سلطان ہوں, سہیل آفریدی ہوں, یا شفقت ایاز ہو, مینا خان ہو, ان کی آپ گفتگو سن رہے ہیں. مقامی لیڈر ڈاکٹر امجد, باقی جو مقامی یہاں کے لوگ ہیں ان کی آواز, عام لوگوں کی آپ بات سن رہے ہیں. تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اللہ کرے کہ یہ بات آج جو تقریر ہوئی ہے اسٹیج سے, آخری تقریر بہت سخت تقریر آج کی گئی. میں کہتا ہوں تاریخ میں شاید کے پی کے کی سرزمین پر اتنی سخت تقریر. دیکھیں تقریریں تو تاریخ میں تو کے پی کے کی تاریخ میں بہت ہوئی ہوں گی, لیکن یہ جو نیا فیز ہے نا, اس نئے فیز کی سب سے خطرناک اور سخت تقریر تھی, اور اس کی گونج آپ کو کئی دنوں تک سنائی دیتی رہے گی.
بہت شکریہ بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.